بھی نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور پھر سارے مانگنے والوں کو جانتا ہے. اور اگلی بات سنو, یہ کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ 2. جس سے جو مانگنا ہے اس کی ملکیت ہو, اس کی جس سے مانگ رہے اس کو پتا ہو کہ مجھ سے کوئی مانگ بھی, پھر جس سے جو مانگ رہے اس کو دینے کی اجازت بھی ہو. اگر دینے کی اجازت ہی نہ ہو, ہے اس کے پاس, پتہ بھی اس کو چل گیا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کو دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, کہ خبردار اس کو نہیں دینا. قرآن کریم سے پوچھ لیجئے, ہے ان کے پاس سارا کچھ اور انہیں پتہ بھی چل گیا یہ مانگ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں, یہ 2 ٹوک جواب دے رہے. قرآن کہتا ہے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے, دوزخی جنتیوں کو پکار کے کہیں گے کیا ان افیضوا علینا من الماء, یہاں دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں, پانی کی 2 بوندیں ہی ہمارے اوپر پھینک دو. پانی ہے نا ان کے پاس ہے, سن بھی رہے ہیں کہ یہ مانگ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں. او مما رزقکم اللہ, یا کسی درخت کا کوئی پھل ہی ہماری طرف پھینک دو. اب ان کے پاس پھل موجود ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہم سے مانگ بھی رہا ہے, مگر ان کو دینے کی اجازت یہ صاف جواب دیتے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ دوزخیوں کو یہ نعمتیں نہیں دیں. پتہ چل گیا کہ جس سے مانگ رہے ہو سب سے پہلے جو مانگ رہے ہو وہ اس کی ملکیت ہو, اس کے بعد جس سے مانگ رہے اس کو پتہ ہو کہ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے, اس کے بعد جس سے جو مانگ رہے اس کو دینے کی بھی اجازت ہو, اس کو دینے کی بھی اجازت ہو. اور اگلی چوتھی بات کیا ہے؟ جس سے جو مانگ رہے ہو تمہیں اس سے مانگنے کی بھی اجازت ہو, تمہیں اس سے. اللہ کہتے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما وراء الاسباب, اللہ سے ہٹ کے کسی ایسے سے نہ مانگنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اللہ تجھے غیر اللہ سے مانگنے کی اجازت ہی نہیں دے. اللہ تجھے غیر اللہ سے مانگنے کی اجازت ہی. اب تو عید کی سمجھ آئی ہے کہ مانگنا کیسے ہے, 4 شرطوں کے ساتھ. جس سے مانگنا ہے اس کی ملکیت ہو جو مانگ رہے ہو, جس سے مانگتے ہو اس کو پتا ہو کہ یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے, جس سے مانگ رہے ہو اس کو دینے کی اجازت ہو, اس کو دینے کی, اور جس سے مانگ رہے ہو تمہیں اس سے مانگنے کی بھی اجازت ہو. ادھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ہٹ کے کوئی تیرے نفع نقصان کا مالک نہیں, اس سے کبھی مانگنا بھی نہ, اس سے کبھی. اگر تو نے مانگ لیا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, پھر نبیوں میں سے نام خارج کر کے ظالموں میں داخل کر دو. کن میں داخل کر دوں گا؟ ظالموں. مانگنے کی اجازت, ان سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ پہلے تو تجھے ہی مانگنے کی اجازت نہیں, پھر اس کو دینے کی اجازت نہیں, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, پتہ نہیں ہے بھی ہے یا نہیں, اور پھر اس کی ملکیت ہے ہی کچھ نہیں, وہ قرآن نے نفی کر دی ہے. تو اس کو پکارے تیری وہ سنتا ہی نہیں. اور یہ میں ہی نہیں کہتا, یہ ابو حنیفہ بھی کہتا ہے. ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا ایک قبر پہ کھڑا ہوا مانگ رہا تھا. اس سے پوچھا کتنے دن ہو گئے مانگتے ہوئے؟ کہنے لگا جی اتنے دن. کہا پھر کوئی جواب بھی آیا ہے؟ کہتا جی نہیں. فرمایا تجھ سے بڑا ظالم کون ہے جو اسے پکارتا ہے جو تجھے تیرا جواب بھی نہیں دے سکتا, تیری سنتا ہی نہیں, تجھے پہچانتا ہی نہیں, تجھے کچھ دینے پر قادر ہی نہیں.
پہلے کو ایاک نعبدو، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے بغیر مدد مانگے پتہ نہیں اس کو مدد دینے کی بھی اجازت ہے یا نہیں، پھر میں مانگتا رہوں وہ میری سنتا ہی نہیں، میں مانگتا رہوں وہ میری سنتا ہی نہیں، پھر میں اگر اس سے مانگوں تو اس کے پاس مدد کرنے کا اختیار ہی نہیں، اس کے پاس مدد ہے ہی نہیں جو دے سکے، پھر مجھے اس سے مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یا اللہ اس لیے مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی، عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے ہی، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت، نہ تجھ سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہہ کے اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ راہ تو نے مجھے دکھا دی، اب اس راہ پر ساری زندگی مجھے قائم رکھنا، کہیں میں اس سے پھر نہ جاؤں، کہیں جاتے جاتے دنیا سے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی سے دعا کر رہا ہے۔ تو بات میں کہہ رہا ہوں، لوگوں نے نام رکھے ہیں اپنے اداروں کے صراط مستقیم، مگر اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، اس کو کیا معلوم کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آئیے سنیے صراط مستقیم کیا ہے۔ مدینہ طیبہ سے کوفے، کوفے سے بریلی، بریلی سے ملتان شریف، ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم نہیں۔ صراط مستقیم کی تعریف سنیے۔ ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم الہندسہ، عربی میں علم انگریزی میں آپ سارے اس کو جانتے ہیں، میں نے آپ کو ویسے ہی تجسس میں ڈال دیا ہے۔ جیومیٹری نہیں پڑھتے ہو، ایک ہوتا ہے الجبرا، ایک ہوتی ہے جیومیٹری، جیومیٹری کو عربی میں علم الہندسہ کہتے ہیں، علم الہندسہ۔ یہ علم الہندسہ کا سوال ہے کہ خط مستقیم کیا ہے؟ خط مستقیم، خط مستقیم کا مطلب سیدھا خط، ایک ہے خط مستقیم، ایک ہے خط منحنی، ٹیڑھا میڑھا خط۔ یہ علم الہندسہ کا سوال ہے کہ خط مستقیم کیا ہے؟ تمام علم الہندسہ کے ماہرین کہتے ہیں دو نکات کے درمیان سب سے چھوٹے خط کو خط مستقیم کہتے ہیں۔ نقطے ہوں دو، کتنے؟ ایک یہاں اور ایک یہاں، ٹھیک ہے۔ دو نکات کے درمیان سب سے لمبے خط کو نہیں، سب سے چھوٹے خط کو، سب سے دو نکات کے درمیان سب سے چھوٹے خط کو خط مستقیم کہتے ہیں۔ کیوں؟ جتنا خط لمبا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے ٹیڑھے ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ علم الہندسہ میں خط مستقیم کی تعریف ہے۔ بھائی صاحب اگر تم نہیں پڑھے ہوئے تو تمہاری بات قسمتی۔ خط مستقیم کیا ہے؟ دو نکات کے درمیان سب سے چھوٹا خط، سب سے۔ آپ محمد رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن سے چلنا، حدیث تک آنا،